صحابہ بیٹھے ہیں مجلس میں، مجلس لگی ہوئی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو کافر ہیں نا، کافر، یہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے حملہ کرنے کے لیے، جیسے جب کوئی دسترخوان لگایا جاتا ہے تو دسترخوان لگانے کے بعد بھوکھوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی کھانا لگ گیا ہے، اب وہ کھانے کے اوپر جیسے ٹوٹ کر پڑتے ہیں، ایسے ہی یہ کافر تم مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، یہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آؤ مسلمانوں پر حملہ کریں، آؤ مسلمانوں پر حملہ کریں۔ یہ حدیث رسول اللہ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی۔ پھر صحابہ نے وہاں پر رسول اللہ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا ہماری اس وقت تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم مسلمان تعداد میں تھوڑے سے رہ جائیں گے کہ کفار ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے؟ آج جو کافر ہمارے سامنے نظریں تک نہیں اٹھا سکتے، آپ فرما رہے ہیں کہ کل یہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو بتائیے اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا ہم کمزور ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ وجہ کیا ہوگی اس معاملے کی؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ کم نہیں ہوگا، تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پڑ جائے گی۔ اس بیماری کی وجہ سے تم لڑ نہیں سکو گے، تم اٹھ نہیں سکو گے، اور تمہاری تعداد اس قدر زیادہ ہوگی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔ سمندر کی لہروں پہ اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو تو لہریں جب اٹھتی ہیں تو سمندر کے پانی کے اوپر ایک جھاگ اٹھتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ کنارے تک آتے آتے ختم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہن کی بیماری تمہارے دلوں میں پڑ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، تمہارے دلوں میں ڈالروں کی محبت بیٹھ جائے گی، تمہارے دلوں میں اور یہ گاڑی کی، بنگلے کی، ان چیزوں کی محبتیں بیٹھ جائیں گی، اور تمہیں موت سے ڈر لگنے لگے گا۔ یہ چیز آ جائے گی تمہارے درمیان، اسی وجہ سے کفار ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں پر حملہ کریں، کہ جب ان کے اوپر ان جہاد کی آواز لگے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، پھر آپ کو جو ہے اپنی کوٹھی یاد آ جائے گی، اپنی کار یاد آ جائے گی، پھر اپنی عیش و عشرت یاد آ جائے گی، اپنا مال یاد آ جائے گا، اور اس مال سے زیادہ محبت ہوگی، اور اللہ رب العزت کے راستے میں لڑنے سے کم محبت ہوگی۔ تم اللہ رب العزت کے راستے میں نہیں لڑو گے، اور پھر یوں ہی ہوگا جیسے مکمل فلسطین آج اسرائیل بن چکا، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ وہ تمہارے گھروں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ پاکستان، یہ افغانستان، یہ ترکی، یہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ یقین کریں گے جب سے یہ جنگ چھڑی ہے تو ہر گھر کے اندر یہی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ قیامت قریب تو نہیں آ گئی، قیامت قریب تو نہیں آ گئی۔ مجھ سے کئی بچوں نے سوال کیا، کہنے لگے قاری صاحب آپ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں تو ہماری امی کہہ رہی ہیں، ہمارے ابو کہہ رہے ہیں کہ بھائی قیامت قریب ہے، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے۔ ایک جگہ میں اسی مسئلے کو بیان کر رہا تھا تو ایک بچہ اٹھا اور کہنے لگا قاری صاحب ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہی اسلام کے سپوت، اسلام زادے جب ابو لہب کو قتل کر سکتے ہیں، ابو جہل کو قتل کر سکتے ہیں، تو آج کا ہمارا بچہ کیوں ڈر رہا ہے؟ آج کے ہمارے بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ جبکہ ہمارے اوپر تو وہ وقت آنے والا ہے، رسول اللہ کی ایک حدیث کے مطابق کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے جن میں سے 99 مار دیے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے۔ ہمارے اوپر تو یہ وقت آنے والا ہے، ہم نے تو اس وقت کے لیے تیاری کرنی ہے، اور آج ہمارا بچہ، ہمارا جوان سارے ڈرے ہوئے، بھائی قیامت قریب تو نہیں آ گئی۔
قیامت قریب آ بھی جائے تو قیامت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کتنی خوشخبریاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن نہیں، وہن کی بیماری آج ہمارے دلوں میں پڑ چکی ہے، بحیثیت قوم آج ہم منافق ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنا قتل و قتال ہوگا کہ جس کے 100 بیٹے ہوں گے ان میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک پرندہ اڑے گا، وہ اڑتے اڑتے اڑتے، یہ جو چیلے ہیں، کوے ہیں، یہ تو لاشوں پہ بیٹھیں گے، یہ کھائیں گے ہماری لاشوں کو، لیکن ایک نفیس پرندہ، حلال پرندہ، یہ لاشوں پہ نہیں بیٹھا کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا پرندہ اڑتا جائے گا، اسے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ نیچے لاشیں ہوں۔ آخر کار اس کے پروں کی طاقت ختم ہو جائے گی اور وہ گر کر نیچے مر جائے۔